ایک سے دو میں دوبارہ خوش آمدید. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو پاکستان میں اینٹی ڈمپنگ لاز ہیں یا آرڈیننس ہے وہ کیا کہتا ہے. کاؤنٹر ویلنگ ڈیوٹیز آرڈیننس کیا جو ہے اس کی کچھ ایک دو شرائط ہم کو بتاتے ہیں کہ وہ کب اپلائی کرتا ہے, اور اس طرح سے سیف گارڈ میجرز آرڈیننس بھی کیا ہے. تو اینٹی ڈمپنگ سے شروع کرتے ہیں. آرڈیننس کے تحت دو شرائط پوری ہونے پر کسی خاص درآمدی اشیاء پر اضافی درآمدی ڈیوٹی عائد ہو سکتی ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ جب درآمدی اشیاء اپنی عام قیمت سے کم قیمت پر ملک میں درآمد ہو رہی ہوں, اور دوسری شرط ہے کہ درآمد سے ان اشیاء کی ملکی صنعت کو نقصان پہنچ رہا ہو. تو یہ دو بڑی شرائط ہیں اینٹی ڈمپنگ کی, اور اس کے بارے میں عمران صاحب نے بتایا. کاؤنٹر ویلنگ ڈیوٹیز آرڈیننس کیا کہتا ہے؟ یہ آرڈیننس کہتا ہے کہ اس کے تحت دو پوری ہونے پر خاص درآمدی اشیاء پر اضافی درآمدی ڈیوٹی عائد ہو سکے گی. پہلی شرط یہ ہے کہ پاکستان میں درآمد ہونے والی ایسی اشیاء جن پر ان کو تیار کرنے والے یا پاکستان درآمد کرنے والے ملک نے سبسڈی دی ہو, اور دوسری شرط ہے اس سبسڈی سے پاکستان میں ان اشیاء کی مقامی صنعت کو نقصان ہوتا ہو. تو یہاں بھی لوکل صنعت کو نقصان سے تحفظ دینے کی بات ہو رہی ہے کاؤنٹر ویلنگ آرڈیننس میں. سیف گارڈ میجرز آرڈیننس کیا ہے؟ یہاں پہ ہم کو پتا ہے کہ WTO کی بھی اس میں قوانین شامل ہیں. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے قوانین یا کسی اور معاہدے یا صورتحال کے باعث اگر کسی اشیاء کی درآمد میں اضافہ ہو جائے اور اس اضافے سے ان اشیاء کی مقامی صنعت کو نقصان پہنچ رہا ہو, تو اس آرڈیننس کے تحت ان درآمدات کے خلاف دو قسم کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. پہلا قدم یہ ہے کہ آپ ان اشیاء کی درآمد پر اضافی درآمدی ڈیوٹی عائد کر دیں, یا دوسرا قدم ہے کہ ان اشیاء کی درآمد پر کوٹا عائد کیا جا سکتا ہے. تو یہ اور مزید تفصیل ہے جو پاکستان یہ تحفظ تجارت کو دیتی ہیں, لیکن جیسے میں نے کہا کہ ان تمام قوانین کے ہوتے ہوئے بھی لوکل انڈسٹری کافی پریشان ہے, خاص طور سے فارماسیوٹیکل اور جو آٹو پارٹس والے ہیں. تو ہارون صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ یہ اور بھی میں نے بتایا کہ ایک تو نیشنل ٹیرف کمیشن کے تحت بھی, اور پھر یہ جو اینٹی ڈمپنگ آرڈیننس ہے, کاؤنٹر ویلنگ ڈیوٹیز ہیں, سیف گارڈ میجرز جس میں WTO کے قوانین کے تحت بھی اگر ایسا صورتحال دیکھی جاتی ہے کہ جس سے لوکل صنعت کو نقصان پہنچے تو وہاں بھی آپ قدم اٹھا سکتے ہیں. تو پھر آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ دیکھیں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ تو جبھی آپ اس کو جتنی بھی چیزیں اس کو یوز کریں گے جب کوئی چیز امپورٹ ہوگی. ہمارا خدشہ یہی ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ وہاں پہ اگر دوائیاں فار آرگومنٹ سے اگر ہم لیتے ہیں کہ دوائیاں وہاں پہ سستی بنتی ہیں, تو گیون فیکٹ ہے کہ کوئی بھی اکنامکس سے آپ اس کو بٹھائیں تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ انڈسٹری کو بند کریں, وہاں سے امپورٹ کرنا شروع کر دیں. یا تو ہم فیصلہ آج کر لیں گورنمنٹ کے ساتھ کہ بھئی انڈسٹری کو آپ بند کر دیں کیونکہ وہاں پہ چیز سستی ہے. جب وہاں تو چیز سستی آئے گی اس کے بعد جب آپ یہ چیزیں کرنے جائیں گے, جیسے بھی نبیل صاحب نے بھی کہا کہ اس میں تو بہت سارے پروسیسز سے آپ کو گزرنا پڑے گا, اور ظاہری بات ہے NTC بھی جو اپنا رول پلے کرے گی وہ بھی بعد میں رول پلے کرے گی. تو ہم وہ بات کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آج اگر ہم کوئی چیز لگا دیں جو انفارچونیٹلی NTC کے پاس نہ یا WTO یا جو بھی ایگریمنٹس ہیں اس میں ورلڈ ایگریمنٹس میں نہیں موجود ہے, پر ہمارا خیال ہے کہ ایک انڈسٹری کو, ایک یا دو انڈسٹری کو تو آپ امیجیٹلی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی اس انڈسٹری کی ہم بات نہیں کریں گے, اس کے علاوہ آپ ٹریڈ اوپن کر دیں. اچھا, اس میں عمران صاحب میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے قوانین سارے ہیں جن کے بارے میں نے ذکر کیا اور آپ نے بھی ذکر کیا, تو اس میں اگر کوئی ایسا ڈسپیوٹ سامنے آتا ہے تو ایک چیز ہوتی ہے نا کہ اس میں ٹائم کا بڑا فیکٹر ہوتا ہے امپورٹنٹ. تو اس میں کوئی قوانین میں یہ ہے کہ یہ کتنے عرصے میں اس مسئلے کو, چاہے وہ اینٹی ڈمپنگ کا کیس ہو یا کاؤنٹر ویلنگ کا ہو یا سیف گارڈ میجرز کا ہو, کہ اگر کوئی ایسا کیس آتا ہے تو اس کو اتنے دن میں ہر حالت میں حل ہونا ہے, یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے سالوں انتظار کر رہے ہیں اور ظاہر سے تو بہت نقصان ہوگا. تو اس میں ٹائم فریم دیا ہوا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا اینٹی ڈمپنگ کا آرڈیننس ہے اس میں ٹائم لائنز دی ہوئی ہیں کہ جس دن کوئی بھی اینٹی ڈمپنگ انویسٹیگیشن انیشیٹ ہوتی ہے اس کے ودن 12 months میکسیمم اس انویسٹیگیشن کو فائنلائز کرنا ہے, اور اگر اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی بنتی ہے تو وہ امپوز کرنی ہے. لیکن اس کی جو منیمم تھریش ہولڈز دیے ہوئے ہیں ہمارے آرڈیننس میں وہ یہ ہیں کہ پرووینل میئرز جو ہیں وہ 2 مہینے کے بعد لگائے جا سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو فائنل میئرز ہیں وہ آلموسٹ 8-9 مہینے میں لگ جاتے ہیں, جو کہ میں نے پہلے بھی جیسے بتایا 5 سال کے لیے ہوتے ہیں. تو ان میں اسٹرکٹ ٹائم لائنز ہیں اور ان ٹائم لائنز کے مطابق ہی ساری دنیا میں انویسٹیگیشن کی جاتی ہیں, اور ہم بھی انہی ٹائم لائنز کو فالو کرتے ہیں. اس کو اگر کوئی یہ جو پروسیجرل چیزیں ہیں ان میں بھی اگر کوئی لیپس ہو تو ان چیزوں پہ جو ہماری ڈومیسٹک انڈسٹری ہے یا امپورٹرز ہیں یا ایکسپورٹرز ہیں
وہ جو اپلیٹ ٹریبیونل پاکستان میں بنا ہوا ہے اس میں بھی شکایت کر سکتے ہیں، اور پھر ان چیزوں کو WTO کے ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ فورم پہ بھی لے جایا جاتا ہے، اور اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں جو اور وہاں بھی WTO کے فورم کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہاں بھی عمران صاحب ٹائم لائنز موجود ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ WTO کے فورم پہ لے جایا جا رہا ہے، تو وہاں بھی ٹائم لائنز ہیں، وہ کتنے عرصے کی ہیں؟ جی بالکل، وہاں بھی ٹائم لائنز ہیں، کنسلٹیشن کے لیے وہاں 2 مہینے ہیں، اور کنسلٹیشنز کے بعد پینل بن جاتا ہے، اور وہ پینل بھی تقریباً 11 مہینے میں اپنی ڈیسیژن دے دیتا ہے ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ باڈی کو، 11 مہینے اور میں؟ پھر ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ باڈی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس ملک کو کہتی ہے کہ آپ اپنے میئرز کو کنسسٹنٹ کریں ود دی پروویژنز آف دا ایگریمنٹ۔ اچھا 2 مہینے پہلے پھر، لیکن عمران صاحب دیکھیں یہاں پہ ایک بات یہ نا، آپ نے کہا 2 مہینے پہلے اور پھر 11 مہینے، اور تو پاکستان کی صنعت کے جو حالات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا عرصہ کوئی بھی صنعت سسٹین کر پائے کہ وہ فیصلہ اتنے عرصے بعد اگر آ رہا ہے تو آپ کو نقصان تو آپ کا ایڈ آن ہوتا چلا جا رہا ہے نا؟ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں، وہ اس صورت میں ہے کہ اگر فار ایگزامپل پاکستان اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی لگا دیتا ہے جی، اور انڈیا اس کو لے کے جاتا ہے ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ میں، تو اس صورت میں وہ ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ میں ٹائم لگے گا۔ ہم نے جو یہاں ڈیوٹی لگانی ہے، ہم تو پرووینل میئرز 2 to 3 months میں لگا دیں گے، اور فائنل ڈیوٹی 9 months میں لگا دیں گے، تو اس صورت میں تو ہم تقریباً 9-10 مہینوں میں اپنی ڈومیسٹک انڈسٹری کے لیے جو پوری انویسٹیگیشن ہے وہ کمپلیٹ کر کے میئرز امپوز کر دیں گے۔ اوکے ٹھیک ہے۔ نبیل ہاشمی صاحب آپ بتائیے کہ اب یہ اتنی ہم نے قوانین کی بات کی جو پاکستان کی صنعت کو کہا جا رہا ہے، اگر آپ پڑھیں یہ آرڈیننس تو ہر جگہ ذکر ہے کہ صنعت کو نقصان پہنچ رہا ہو، ملکی صنعت کو، تو اس کی پروٹیکشن کے لیے آپ ڈیوٹیز لگا دیں، اینٹی ڈمپنگ جو ہے وہ قوانین اس پہ لگ رہے ہیں، تو اس کے باوجود بھی جو میرا وہی سوال ہے کہ کیوں پاکستان کی لوکل انڈسٹری اتنی خوفزدہ ہے کہ اگر بھارت سے ہم تجارت شروع کریں تو ان کی انڈسٹری کو نقصان پہنچ جائے گا؟ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی قوانین جو ہے آپ کو انف پروٹیکشن دیتے ہیں کہ آپ کی انڈسٹری سروائیو کر سکے؟ بات یہ میں نے پہلے جیسی بات کی تھی کہ ہمارے انڈسٹری کے اندر بہت سارے را مٹیریلز، پروسیسز، ٹیکنالوجیز انوالوڈ ہیں۔ نیشنل ٹیرف کمیشن یا WTO ریلیٹڈ جو لا جس پہ NTC اپنا رول ادا کرتی ہے، اس کے اندر ہمیں کوئی کرٹیسزم نہیں ہے، وہ اپنا کام اپنے حساب سے انہوں نے پچھلے جتنے 10 سال جب سے یہ ادارہ ہے وہ کرتے رہے ہیں، وہ کرتے بھی رہیں گے، اینڈ وی ہیو نو ایشو ود دیٹ۔ دا پرابلم از دیٹ آور انجینئرنگ انڈسٹری وچ از موسٹلی بیسڈ آن SME یونٹس، چھوٹے ادارے ہیں جن کے اونر مینیجرز ہیں، اونرز خود ہی ٹیکنیشینز ہیں، اونرز خود ہی اکاؤنٹنٹس ہیں، they just cannot approach the National Tariff Commission for protection of their individual components. ان سے تو جناب والا وہ جو فارمز ہیں وہ نہیں بھرے جائیں گے، ان فارمز جو NTC کے اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں ان کے اندر تو وہ پروویژنز ہی نہیں ہیں، ان کو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئیں گی۔ ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ؟ تیسری بات یہ مجھے بتائیں، لیٹ سے اگر 1200 کمپوننٹس میں وہ تو خیر ڈسپیوٹ میں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کو پھر لائرز کو انوالو کرنا پڑے گا نا، ان کو تو پتہ ہوگا نا، فائل کر کے NTC کے پاس آ جاتی ہیں۔ Has the NTC such a capacity to process all these cases? This is my question. Now, having said all this, میں یہ سمجھتا ہوں کہ NTC can play a role for us also, but current status جو وہ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں, they cannot fulfill our requirements. We need to sit with them together, maybe amend the forms, maybe do some amendments with how the process is, کس طریقے سے ہماری صنعتیں آئیں, SME units کیسے ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں. اس وقت تو صرف کارپوریٹ لیول کی باتیں آپ اگر کریں تو یس کارپوریٹ آرگنائزیشنز کین کم اینڈ فائل دیئر کیسز، گو لیبوریسلی انٹو دی کویشچنرز جو کہ یہ چاہتے ہیں یہ فل کر کے آپ انہیں دیں اور اس کے بعد یہ اس کو اسیس کر کے تو آگے یہ لے کے جاتے ہیں. SME صنعتیں ہماری جیسی انڈسٹریز جو ہیں they just can't do it right now. اس وقت پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ ان سے فائدہ ہم ان لا سے اٹھا سکیں. اچھا ٹھیک ہے، چلیں ایک اور بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کے نبیل ہاشمی صاحب نے یہ ایک سوال اٹھایا، اس کے بارے میں عمران ضیاء صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر بہت سارے ڈسپیوٹس شروع ہو جاتے ہیں انڈیا کے ساتھ جب ہم اگلے سال سے نارمل ٹریڈ شروع کرتے ہیں، تو کیا نیشنل ٹیرف کمیشن کے پاس وہ کیپیسٹی موجود ہے اتنے سارے کیسز اگر سامنے آتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے وقت پہ؟ اس پہ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے نبیل ہاشمی صاحب نے جو ایک سوال ریز کیا ہے، ایشو ریز کیا ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں عمران ضیاء صاحب سے جو ڈائریکٹر ہیں اینٹی ڈمپنگ نیشنل ٹیرف کمیشن کے. عمران صاحب ایک سوال ہے نبیل ہاشمی صاحب کا کہ اگر
بھارت کے ساتھ ہم تجارت شروع کرتے ہیں نارمل اگلے سال سے جو کہ پلانڈ ہے، تو اور اگر بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں جہاں پہ لوکل انڈسٹری کو نقصان کی بات آتی ہے، تو کیا این ٹی سی کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اتنے سارے کیسز کو ایک ساتھ ہینڈل کر سکے؟ دیکھیں، ٹو بی فرینک، این ٹی سی جو ہے وہ ایک بڑی لین اور چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے، لیکن اس کے باوجود این ٹی سی میں آئی تھنک اتنی کیپیسٹی ہے ٹیرف کمیشن میں کہ وہ کیسز کو ہینڈل کر سکے۔ دوسری جو نبیل صاحب نے بات کی، اس میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہم نے پہلے بھی جب سے یہ لاز پاکستان میں پروملگیٹ ہوئے ہیں، کوئی 50 کے قریب سیمینارز کیے ہیں پاکستان کے سارے میجر سٹیز میں، انکلوڈنگ سیالکوٹ، لاہور، ملتان، فیصل آباد، کراچی، اور ابھی بھی ہم انڈسٹری اسپیسیفک ان کے لیے ورکشاپس کر سکتے ہیں، جس میں ہم جو ان کے پروڈیوسرز ہیں، جو ان کے وینڈرز ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور ان کو کس طرح آسانی کے ساتھ فلفل کیا جا سکتا ہے تاکہ یہ اپنی کمپلینٹ بنا سکیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی اتنی مشکل چیز بھی نہیں ہے، ہر انڈسٹری نے اپنا کچھ نہ کچھ ریکارڈ رکھا ہوتا ہے۔ اور دوسرا، یہ اینٹی ڈمپنگ اور کاؤنٹر ویلنگ لاز میں ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو ٹوٹل ڈومیسٹک انڈسٹری ہے وہ 100% پروڈکشن جو ہے وہ اپلائی نہیں کرے، بلکہ اگر مور دین 25% آف ٹوٹل لوکل پروڈکشن بھی اینٹی ڈمپنگ یا کاؤنٹر ویلنگ انویسٹیگیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو انویسٹیگیشن قانونی طور پہ ہو سکتی ہے، اور اس میں جو 25-30% جو ٹوٹل پروڈکشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یونٹس، ان کے ڈیٹا کے بیسس پہ بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، لیکن عمران صاحب یہاں پہ یہ بھی دیکھیں خدشہ سامنے آ رہا ہے نا کہ جو ہمارے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں تو یہ تو بڑے اس انڈسٹری سے بڑے اچھی طرح سے واقف ہیں، اور جب بھی اگر ان کے ذہن میں یہ اتنا ایک فیئر ہے، ایک خوف ہے کہ جی ہماری انڈسٹری کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ ان سے بات کر لی جائے بیٹھ کے، اور اس ایشو کو نیشنل ٹیرف کمیشن ابھی اس کو دیکھ لے کہ یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ دوائیاں آتی ہیں تو ہماری انڈسٹری کو نقصان پہنچے گا، تو اس کا پہلے سے کیا ہم سوال یہ نا کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم تجارت پہلے کھول دیں، وہ چیزیں آ جائیں، اس سے نقصان ہونا شروع ہو جائے ہماری انڈسٹری کو، اس کے بعد ایکشن لیں؟ جی، جیسے آپ نے کہا بالکل صحیح بات ہے، ہم ابھی سے ہی ان کے ساتھ بیٹھ کے، بیکاز ابھی دسمبر تک کا کافی ٹائم ہے، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ورکشاپس بھی کر سکتے ہیں، ان کو یہ لاز ایکسپلین بھی کریں گے کہ یہ لاز ہیں کیا، ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، ان کو میٹ کیسے کیا جاتا ہے، اور پھر اس میں یہ اپنی جو اس وقت سچویشن ہے یا جو سچویشن یہ فور کاسٹ کر رہے ہیں اس کو یہ سامنے رکھ کے پھر اپنا یہ لائے عمل تیار کر بھی سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں نا کہ ہارون صاحب سے جو میری بات ہو رہی تھی، اور میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں، آپ یہ بتائیے نا کہ پھر تو جیسے کہہ رہے تھے شروع میں پروگرام کی شروع سے ہماری بات ہو رہی تھی کہ جب یہ ایسا ماحول ہو جائے گا کہ آپ ٹریڈنگ کر لیں انڈیا سے اور وہاں سے دوائیاں منگا لیں، تو پھر آپ کو انڈسٹری لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ انڈسٹری بند کریں، سارے لوگوں کو فارغ کریں اور ایک آفس کھول لیں اور صرف ایک ٹریڈنگ آفس کھول کے ٹریڈنگ کریں صرف۔ دیکھیں، ابھی اسی لیے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، اور ابھی بھی ایسے لوگ یہاں پہ انڈسٹری سے کچھ ریلیٹڈ بھی ہیں، کچھ ان ریلیٹڈ بھی ہیں، وہ بھی تیار بیٹھے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر یہ انڈیا سے اگر ٹریڈ کھلتا ہے تو بہت ساری چیزیں آپ وہاں سے امپورٹ کریں گے، تو ٹریڈنگ کا ایک بڑا کانسیپٹ تو پاکستان میں موجود ہے، تو انڈسٹری تو آٹومیٹکلی بند ہونا ہے۔ میرا سوال گورنمنٹ کے لوگوں سے بھی یہ ہے اور ہائر اتھارٹی سے، کیونکہ این ٹی سی تو ایک اپنا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ نیشنل ٹیرف کی بات کرے گا، پروٹیکشن کی بات کرے گا، کہ دیکھیں پہلے تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری آپ کی سیکنڈ ڈیفنس لائن ہے، آپ اس کو کیوں کمپرومائز کرتے ہیں؟ سیکنڈلی، جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز خدشے سے ہے اور خوف ہے اس میں، تو اور جبکہ پرابلی 80% آف دی انڈسٹری، جس میں سب سے بڑی انڈسٹری ٹیکسٹائل ہے، اور بھی بہت ساری انڈسٹری جنہوں نے کہا کہ بالکل آپ ٹریڈ اوپن کریں، جبکہ آپ کو 2 یا 3 انڈسٹری کے سیکٹر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پلیز اس کو آپ پروٹیکٹ کریں، تو اس میں کیا گورنمنٹ کی کہ وہ کیوں نہیں اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور انڈسٹری کے ساتھ بیٹھے اور بات کرے کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھئی کیوں آپ پروٹیکشن، اور ہم سے اگر جب تک پوری ڈیٹیل میں بات نہیں کریں گے، ہم اپنے انٹرسٹ کی تو چلیں بات کر رہے ہیں نا، بٹ ہم تو نیشنل انٹرسٹ کی بھی بات کر رہے ہیں۔ جو آپ دوبارہ وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ڈیٹیل میں بات ہوئی ہی نہیں اس سلسلے میں؟ ڈیٹیل میں تو نہیں، تھوڑی سی بات کی ہے، بٹ اس کے بعد یہ کہ یہ SRO آ چکا ہے آپ کے سامنے۔ ون تھنگ، یہ جو بات دسمبر 2012 کی ہو رہی ہے نا، یہ ڈیٹ از ناٹ اے فکس ڈیٹ، جیسے ای سی سی نے جو اپروول دی ہے دیٹ از اے سبجیکٹو ڈیٹ، تو اس لیے یہ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ڈسمبر از ناٹ دی ڈیڈ لائن، اٹ مے بی ایکسٹینڈیڈ ایون، بیکاز ایز پر ورڈنگ آف دی ای سی سی کے کچھ کنڈیشنز اگر فلفل ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کے بعد یہ نیگیٹو لسٹ جو کہ ایشو ہوئی ہے یہ ٹوٹلی ایلیمنیٹ ہو جائے گی۔
آخر میں یہی عرض کروں گا، دیکھیں بات یہ ہے کہ بین پاکستانیز آل ٹوگیدر، ہم سارے پاکستانی ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، ہم نے ایٹ لیسٹ جو یہ پروپوز کیا ہوا ہے کہ اگر انڈیا کے ساتھ ایونچولی حکومت پاکستان بینٹ اپون ہے تو اس کو اپنے بھی بہت سے ادارے ہیں جن پہ کام کرنا، صرف نیشنل ٹیرف کمیشن کا نہیں ہے رول کہ انہوں نے ایک ڈیفنس لا دے دینے ہیں، لیکن منسٹری آف کامرس کے اور بھی ادارے ہیں جیسے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، دیٹ ہیز ٹو ڈو اے لاٹ آف انٹرنیشنل برانڈنگ آف آر کمپوننٹس، یا فارماسیوٹیکل والوں کے لیے بھی ان کو انٹرنیشنلی کیسے پروموٹ کرنا ہے، وہ ادارہ ایسے کوئی مطلب ایگریسولی نہیں کام کر رہا۔ منسٹری آف انڈسٹریز کے اپنا رول ہے، منسٹری آف فائنانس کا اپنا رول ہے، اسٹیٹ بینک کا اپنا رول ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا اپنا رول ہے، پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی اس کا اپنا رول ہے۔ تو یہ سارے ادارے جو ہیں جب تک یہ ایک جان نہیں ہوں گے، اس کے اوپر اپنی فائر والز یا انڈسٹری کے ساتھ انٹرفیس نہیں کریں گے تو دین وی آر اسٹریٹ اوے فار اے سکسر، یہ میں آپ کو بتا دوں جی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نبیل ہاشمی صاحب، اپنے وقت نکالا پروگرام میں شرکت کی۔ عمران ضیاء صاحب اسلام آباد میں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور ہارون قاسم صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ، اس ڈسکشن میں حصہ لیا۔ اب جیسے کہ ہم نے اس پورے پروگرام میں بات کی کہ انڈیا کے ساتھ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ٹریڈ نارمل ہو، جو کہ WTO کے قوانین بھی کہتے ہیں، سیفٹا کے بھی قوانین کہتے ہیں، تو وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن لوکل انڈسٹری کی، لوکل صنعت کی پروٹیکشن بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم کو جابس پروٹیکٹ کرنی ہے، نہ صرف یہ کہ پروٹیکٹ کرنی ہے بلکہ مزید ہم کو روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں، تو وہ انڈسٹری سے ہی ہوں گے۔ اگر ہماری انڈسٹریز بند ہوتی ہیں یا ان کو خدشات ہیں تو بیٹھ کے ڈسکشن کر لیا جائے، جیسے کہ ہارون قاسم صاحب نے کہا کہ ڈسکشن بڑا ضروری ہے، اور اگر خدشات انڈسٹریز کے ہیں تو حکومت کو بھی چاہیے کہ ٹائم نکالے، سنیں اور پہلے سے ہی ایسے اقدامات کر لے جو ہماری انڈسٹری کو تحفظ دیں، تاکہ اس سے جاب لاسز نہ ہوں۔ اور اگر صرف ٹریڈنگ شروع ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ جیسے ہارون قاسم نے کہا کہ ہر کوئی صنعت بند کر دے گا اور صرف ٹریڈنگ آفس کھول کے بیٹھ جائے گا، تو اس لیول تک ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اگر انڈسٹری چاہتی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ان کو نقصان ہو سکتا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ ان کی بات سن لے۔ ٹریڈ ڈیفنس لاز اپنی جگہ موجود ہیں، اس کے بارے میں انڈسٹری کو پتہ ہے اور وہ چاہتی بھی ہے کہ اس کو مزید بتایا جائے، اور اس ڈسکشن سے، اس ڈائیلاگ سے پاکستان کی صنعت کو اگر پروٹیکشن ملتی ہے، تحفظ ملتا ہے، تو اس میں سب کا فائدہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام ختم کریں گے۔ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے 102@geo.tv۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔